الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے نبوت کے علاوہ کوئی راہ اپنے انعامات کی ایسی نہیں ہے جس کا منتہا اس کی معرفت ہو اور اس نے وہ بند کر دی ہو۔ ہر زمانے میں نئے سے نئے جہان کھلتے رہے اور ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ایسی عنایات ہوئیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے عشق میں فنا کر دیا تھا اور اپنی جان اس کی راہ میں گھلا دی تھی، ان کو اتنے ہی عظیم مقامات سے نوازا گیا اور قرب کی نئی راہیں ان پر کھولی گئیں۔ سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ اور وہ پاک ہستی حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور وہ اس مقام پر پہنچے کہ اپنے شیخ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قابل فخر ٹھہرے اور روحانیت میں اس قدر بڑے مقام پر فائز ہوئے کہ ان کے مریدوں اور خلفاء میں سے ان کے فخر کے لیے کوئی شخص نہ ہوتا تو 8ویں صدی کے سلسلہ چشتیہ کے مجدد حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ ہی کافی تھے۔ وہ اللہ کے عشق میں اس کی معرفت کے حصول میں جلے ہوئے تھے اور صرف 45 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ سے دلی میں گزر رہے تھے اور ایک میدان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ خدام کے لیے بہت باعث تعجب تھا کہ شیخ زمان کبھی دنیا کی کسی چیز کی طرف التفات نہیں فرمایا، مگر کبھی پوچھ لیتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اور کوئی ایسی چیز ہوتی تھی، اور کبھی پوچھ لیتے تھے کہ یہ زمین، تو پتہ چلتا تھا کہ کیا۔ تو اس دن فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں کی۔ تو حکم دیا کہ اس کے خریدنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک خادم نے عرض کیا حضرت اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ فرمایا کہ بوئے دلہامی آئے، دلوں کی خوشبو اس زمین سے آتی ہے۔ اس زمین پہ آپ آج جائیں، بارہا حاضری کی توفیق ہوئی اور سینکڑوں اہل دل اس زمین میں مدفون ہیں، وہ جن کے تذکرے کتابوں میں پڑھے تھے، ان کے مزارات کو دیکھ کے دل کا چین ملا، اور جن کی دھول ہم سب کے وجود سے بلند و برتر تھی، ان کی مٹی کی زیارت ہوئی۔ ایک سے ایک بڑا خدا کا دوست وہاں پڑا ہے، اور سلسلہ نظامیہ کے 20 مشائخ اور ان کے اساتذہ کرام
رحمہ اللہ وہاں پر دفن ہے۔ اللہ کی معرفت کی جو راہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلی تھی وہ بہت گہری تھی، لیکن اس کے اظہار کا موقع انہیں نہیں ملا، اور وہ اظہار ان کے وجود کا پاک پتن میں آیا، اور انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا تھوڑا یا بہت وہ پوری طرح وجود میں غرق ہو چکے تھے۔ وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ اور سلسلہ چشتیہ کے مشائخ نے، متأخرین نے اس میں بہت حصہ لیا، اور متقدمین میں وہ حال طاری تھا، اور وہ زیادہ لکھنا پڑھنا ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، اور علم سے زیادہ ایک ضروری حد تک علم حاصل کرنے کے بعد ان پہ اللہ کی معرفت اور عشق کا غلبہ تھا، اور اس نے انہیں اپنے میں اتنا رنگ لیا کہ پھر اور کوئی رنگت اس پہ چڑھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمریں انہیں عنایت فرمائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا اور بار بار یہ شعر پڑھتے تھے کہ خواہم کہ ہمیشہ میری تمنا ہے کہ عشق تو میوزیم، کہ ہمیشہ آپ کی محبت میں زندگی گزاروں، خاک شوم وزیر پائے تو زیم، مٹی میں مل جاؤں، اور آپ کی جو قدموں کی چاپ اور چھاپ ہے اس میں رل جاؤں۔ اور ایسے اشعار جو وجود کی فنا پر اور کسی اور وجود کی بقا پر دلالت کرتے تھے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو ابھی ہندوستان میں ان کیفیات کا اظہار تو ہوتا تھا، مگر منضبط نہیں ہوئی تھی۔ سمندر تھا، اور ابھی علمی طور پر اس کے کنارے نہیں باندھے گئے تھے۔ صوفیہ میں جتنی بھی چیزیں اولین اور آخرین میں تھیں، صرف اتنا سا فرق تھا کہ بہت مرتبہ کسی نے اسے ضبط تحریر میں لا کے ایک مستقل علم یا فلسفے یا سوچ یا اس کیفیت کو منضبط کر دیا، اور وگرنہ ان سے پہلے جو تھے وہ آزاد تھے، اور ان ساری کیفیات کو انہوں نے کہیں ضبط نہیں کیا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ چیزیں ضبط نہیں کرنی چاہیے تھیں جو انہوں نے تحریر کیں، افسوس کہ انہوں نے اس کتاب کا مقدمہ نہیں پڑھا اور اس کتاب کو اچھی طرح سے مطالعہ سے نہیں گزارا۔ اگر وہ مطالعہ کرتے تو انہوں نے صاف صاف لکھا ہے فتوحات مکیہ کے متعلق کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مکہ مکرمہ میں یہ رمضان گزاروں، اور جو کچھ مجھ پر کھلے میں اسے تحریر کروں۔
اور جو کچھ پھر مکہ مکرمہ میں مجھ پہ کھلنا شروع ہوا اور جو مشاہدات ہوئے، میرا خیال تھا کہ میں اسے قلم بند نہ کروں کیونکہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، تو مجھ سے کہا گیا کہ مکہ اسی لیے بھیجے گئے ہو کہ اس کو لکھو، اور اگر نہیں لکھو گے تو زندہ جلا دیے جاؤ گے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اللہ تعالیٰ کی لا تعداد اور بے انتہا رحمتیں ان کی روح مبارکہ پر نازل ہوں کہ وہ تحریر کر گئے، اور اللہ کے عشق میں جو لوگ جلے ہوئے ہیں اور حجاب میں پڑے ہوئے ہیں اور متمنی ہیں کہ یہ حجاب کس وقت اٹھے اور کب زیارت ہو، ان کے دلوں کی خشک زمین پہ پانی ڈالنے کا سامان میسر ہوا۔ اگر وہ نہ لکھتے اور اگر وہ چیزیں تحریر نہ کرتے تو ان کے بعد آنے والے یہ لوگ کہاں جاتے، کہاں سے پانی پیتے، اور کہاں سے وہ سمجھتے کہ جو واردات ہے یہ میرے لیے نئی ہے لیکن عین حق ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا، اور دیگر صوفیہ نے بھی بہت کچھ لکھا۔ سلسلہ چشتیہ کا یہ وہ دور تھا جس دور میں ابھی وجود کی اتنی بحث نہیں تھی، اور اس وجود کی بحث کو اور پھر اس کے مقابلے میں شہود کی بحث کو، یہ مسئلے شروع ہوئے ہیں فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے۔ ایک عراقی وہ ہیں جو محدثین میں امام ہیں، اور ایک فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ اور سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اکثر مشائخ اور اکثر حضرات اپنے آپ کو تاریخ کی نگاہوں سے چرا گئے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس عظیم سلسلے میں باقی حضرات کی سوانح اور یہ چیزیں کہاں۔ ابھی تک اس کی جستجو میں دنیا کے کتب خانے چھانے کہ کہیں اس سلسلہ عالیہ کا سراغ ملے، تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی ہستی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو خلافت دی تھی، وہ ملتان کا ایک ہیرا تھا، اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے، جنہیں براہ راست خلافت اور اجازت اپنے سلسلے کی ملی تھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ میں فرق جو ہوا ہے، تو وہ ان مکشوفات کا اور ان چیزوں کا یا ان الہامات کا جو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا اور سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ کو عطا کیے۔ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے قائل تھے کہ اس کائنات میں صرف دو چیزیں ہیں۔ وہ کہتے تھے ایک وجود اللہ کا ہے بس، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا اسی وجود تک رہنمائی کے لیے ہے، باقی کچھ نہیں۔ وہ کہتے تھے وجود ایک ہی ہے۔ اور فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں اس فکر کو ہندوستان میں، ملتان۔ وہ اتنے ذی استعداد تھے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے احوال اور ان کے معارف اور ان کا فلسفہ اور یہ چیزیں جب ان سے سنی، تو انہوں نے انہیں ملتان میں
رکھنے کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں کیں، ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے ان کی نسبت اپنی صاحبزادی سے کر دی، اور وہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہوئے۔ تاریخ میں ایک فقرہ شاید کہنا ضروری ہو کہ ان پہ بہت بڑے بڑے الزامات لگے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا الزام جس نے اس زمانے کے لوگوں کو شیخ سے کاٹ دیا، وہ تھا کہ ان کا لڑکوں سے تعلق ہے۔ شیطان نے اس چیز کو اتنا زیادہ عام کیا کہ ان کی زندگی میں خلق خدا ان سے کٹ گئی، اور جتنا عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض چاہیے تھا وہ اتنا نہیں پھیلا۔ اور اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریک ہندوستان میں چلی، اور ہر طرف شیطان نے یہ پھیلا دیا کہ وہ وہابی ہیں، اور وہابیت کی بنیاد پر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اتنا نہیں پھیل سکا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ شیطان کا بڑا گہرا وار ہے، اور سالکین اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس طرح اللہ کی ذات برحق ہے، اور جس طرح کعبۃ اللہ قائم ہے، اور مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ پایا جاتا ہے، اسی طرح قطعی اصول کی بات سمجھنی چاہیے کہ سالک کو اس کے شیخ کے متعلق شکوک اور شبہات اور الزامات، یہ سب چیزیں شیطان ڈالتا ہے اور دکھائی بھی جاتی ہیں کہ یہ ہے حقیقت۔ یہ سب اس کے امتحانات ہوتے ہیں، اور صوفی اگر یہ نہ جانے کہ میرا امتحان ہے اور مجھے آنکھیں بند کر کے اسے عبور کرنا ہے، تو شیطان اس کی راہ وہیں پہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز حضرت کے ساتھ پیش آئی تھی۔ ہم طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اس کی ذرا سی تحقیق کر کے دیکھیں کہ کیا حقیقت تھی، تو معلوم ہوا کہ ان کی وفات کے 400 سال کے بعد ایک خبیث آدمی نے ایک کتاب لکھی اور شیخ پہ یہ الزام لگایا، اور ساری اس تہمت اور ان سب چیزوں کی اصل ایک فکرہ شیخ کا اپنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حق تعالی شانہ اس کا وجود ہے، اور اس کا وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم جس کو جس جگہ جس طریقے پہ دیکھتے ہیں، اور حسن کی کشش اور جھلک جو بھی دیکھتے ہیں، وہ در حقیقت اس تک پہنچنے کی راہ جو حسن حقیقی ہے۔ پھر اس کھوج میں پڑے کہ انہیں یہ چیز کیسے پیش آ گئی تھی۔ سلسلہ سہروردیہ میں اور جگہ یہ نہیں ملتا، جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے۔ تو اندازہ یہ ہوا، تحقیق کرنے والے آگے کو تحقیق کریں گے، جو آئیں گے ممکن ہے ہمیں غلط قرار دیں، اور ممکن ہے صحیح قرار دیں، لیکن جہاں تک پہنچ پائے وہ یہ تھا کہ ان کی صحبت رہی مولانا روم سے اور صدر الدین قونوی سے۔ صدر الدین قونوی ان کے مزار پہ حاضری ہوئی، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تو کئی مرتبہ حاضری ہوئی۔ یہ دونوں، صدر الدین قونوی خلیفہ تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ابن عربی، صدر الدین قونوی، فرید الدین عطار، سنائی، مولانا روم، یہ سارے آگے پیچھے کے لوگ ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ تصوف پہ اعتراض اور تصوف اور صوفیوں کا ایک جہان اور ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ تم علامہ اقبال کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ پوری ایک فہرست ہے، ہمارے ہاں کی لکھی پڑھی ہے
کاغذات میں ڈھونڈے تو کہیں مل جائے گی۔ کلام اقبال کا مطالعہ جب کیا تو صوفیہ کے نام خاص طور پر الگ کیے کہ علامہ اقبال تھکتے نہیں ہیں اس گروہ کی تعریف کرتے ہوئے، ثنائی کی، مولانا روم کی، باعزید بستامی کی۔ حضرت ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تم کھل کر کہو کہ یہ سب گمراہ اور جہنمی تھے، فلیعوذ باللہ، اس پہ کیوں نہیں آتے؟ تم کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ کون رہنما ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے گمراہ کن نظریات کے لوگ ایک صفحہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں پڑھ سکتے اور نہ سمجھا سکتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہے فتوحات مکیہ میں۔ تو فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کو صحبت رہی مولانا روم سے، اور ان کو صحبت ملی صدر الدین قونوی کی۔ صدر الدین قونوی میں جو رنگ تھا وہ رنگ جھلکتا ہے صاف، اور ابن عربی نے جو کچھ فتوحات مکیہ میں لکھا ہے وہ بالکل صاف، یہ دونوں چشمے آ کے ایک سمندر میں گرتے ہیں، اور وہ سمندر مولانا روم ہے۔ ہم دونوں کے مقابلے میں مولانا روم کو جو سمندر کہہ رہے ہیں، یہ حقائق میں سے ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور ان جیسے 100 چشمے آ کے مولانا روم میں گم ہو جائیں اور سمندر میں ڈوب جائیں، کوئی بعید نہیں۔ مولانا روم نے ایک قصہ لکھا ہے، اور وہ قصہ یہ ہے کہ سررزی محمد ایک بزرگ تھے، محمد ان کا نام تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت میں وہ ایک مقام تک پہنچے، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے یہ راہ طے کی ہے اور میں آپ تک پہنچ چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح زیارت ہو۔ اور کئی برس تک انہوں نے یہ مجاہدہ جاری رکھا، اور صرف ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ آپ مجھے نظر آئیں۔ تو جواب ملا کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو۔ تو انہوں نے پھر بھی دعا جاری رکھی، اور ایک دن فرط جذبات میں انہوں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا، اور ان کا اگر آپ مجھے نہیں نظر آتے نا تو میں مرنے لگا۔ شراب پی لے تو جذبات کا غلبہ تھا، اس کی تعویل ہو جاتی ہے، بدکاری کر گزرے تو اس کی تعویل ہو جاتی ہے، اور صوفی اگر حب الہی میں خودکشی کر لے یا اس کی اٹیمپٹ کر لے تو اس کی تعویل نہیں ہوتی۔ یہ ہماری ذہنی پسماندگی کا حال ہے۔ اس لیے ان تنگ نظر مذہبی رہنماؤں کو یہاں پہنچ کے یہی خودکشی کر لی، شریعت کے خلاف کر لیا، اور وہ جو وہاں ہے وہ انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور نیچے گہرا پانی تھا اس میں جا گرے، اور باہر آئے اور حکم ہوا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس سے درگزر کرتے ہیں، اور جاؤ اور بھیک مانگو۔ مولانا روم نے
بڑے گہرے سوال کا جواب دیا ہے۔ ہر زمانے میں صوفیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صوفیوں کو کیا، کوئی بھی مصلح اور کوئی بھی بڑا نگینہ جب ابھرا ہے تو اس کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کارل مارکس لندن میں جا کے وہ جگہ دیکھیے گا جہاں وہ 2 دن کھانا نہ ملنے کی وجہ سے گر پڑا اور لوگوں نے اٹھایا کہ کون آدمی ہے، بے ہوش ہو گیا فاقے سے، معلوم ہوا یہ وہ جو اوپر رہتا ہے یہاں پہ، اس کا وہ کمرہ بھی ابھی محفوظ ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور جب وہ اپنے مسلک کی عظیم کتاب لکھ چکا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل کا دارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب ہے، اس کا کیا کرو گے؟ شیطان کے چیلے ابلیس کی مجلس شورا میں اسے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں مگر اس کا کیا کرو گے، وہ جس نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کا مصنف۔ اور جب وہ فارغ ہوا تو اس نے اپنے دوستوں کو خط لکھا کہ میں کتاب پوری کر چکا ہوں، تو دوستوں نے کہا کہ ہم بڑی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ تم اس منحوس کتاب سے فارغ ہوئے۔ وہ کتاب جس نے دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا، اور وہ کتاب کہ دنیا میں عظیم ترین بڑی بڑی سلطنتیں اس کی زد میں آ گئیں، اور امریکہ اور رشیا کی جنگ اس کا بانی، اور چین کا یہ بڑھتا ہوا سیلاب جو دنیا پر چھا رہا ہے، ان سب کی بنیاد کارل مارکس کی وہ کتاب ہے۔ کھانے کو نہیں ملتا تھا، کہاں سے کھاتا؟ تو بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پھر اس کی ساس نے کچھ مدد کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا تھا۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کے افکار سے اختلاف اتفاق یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب وہ دلی میں آئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں تنگ آ گئی ہوں اس سوال سے کہ لوگ کہتے ہیں کھاتے کہاں سے ہو، کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا جو تم سے یہ بات کرے نا میرے متعلق تو اسے کہنا کہ یہ کشتی میں اپنے مسافروں کے اللہ کے حوالے۔ اس سے کوئی شخص جو اللہ کی معرفت کی راہ پہ چلا ہو اور اللہ نے اس سے کام لینا ہو، اور اس کی جوانی میں یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ اسے فیڈ بیک کہاں سے ہوتی ہے، کس ملک کا ایجنٹ ہے، کھاتا کہاں سے ہے، کون سی طاقت سے استعمال کر رہی ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ محدود ذہن کے لوگ، کم ظرف، جن کی قبروں تک کا نشان باقی نہیں رہنا، یہ ان کا پہلا سوال، اور اس کا عز غنا اور اس کا اللہ پہ بھروسہ اور اس کی عالی ظرفی، اور خدا نے جو اس سے کام لینا تھا مستقبل میں، یہ سب ایک طرف۔ مولانا روم نے رحمہ اللہ اس سوال کا بھی جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ بھیک مانگنے لگے۔ حکم ہوا کہ میری زیارت کے لیے بھی بڑے مقامات باقی ہیں، بھیک مانگو اور میری مخلوق کو کھلاؤ، رکھنا حرام، خرچ کرنا ضروری، بھیک مانگنا ضروری۔ تو ترتیب میں یہ بنی کہ بھیک مانگنا شروع ہوئے، پیسے جو ملتے تھے، دوسرا امر کہ رکھنے نہیں ہیں، اس کو خرچ کرنا ہے، اور تیسرا مسکین لوگ ڈھونڈتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ غزنی پہنچے اور ایک شہزادے کے دروازے پہ گئے۔ مولانا نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے مثنوی میں کہ شہزادے نے دیکھا اور ڈانٹ دیا۔ اور برا بھلا کہا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دیکھو اگر کوئی سوال کرے تو اسے ڈانٹو مت۔
اس لیے کہ عزت اس کی اپنی چیز ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کی عزت چھیننے کا؟ مال تمہاری چیز ہے، مال وہ فقیر نہیں چھین سکتا، تو تم کس خوش فہمی کی بنیاد پر اس کی عزت چھین رہے ہو؟ ایسی کیا بات ہے؟ تم نے مال نہیں دیا اس سے کہ تمہارا ہے، تو اس کی عزت جو تم چھین رہے ہو، تو ڈاکہ تم ڈال رہے ہو، وہ تو تمہارے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ تو شہزادے نے ڈانٹ دیا اور کہا کہ اتنے اچھے ہٹے کٹے اور بھیک مانگتے ہو، خبردار جو آئندہ ایسا کام کیا، کسب کرو، نوکری کرو، میں دیتا ہوں۔ انسان تھے، بشر تھے، رو پڑے اور کہا کہ میں مانگنے پر مامور کیا گیا ہوں اور کسب کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نوکری کر نہیں سکتا۔ قرآن کی اس آیت پہ غور کرو جہاں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ لا نسألک رزقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے، اللہ آپ کا پروردگار، روزی نہیں مانگتا۔ خود سوچو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں، کسی شخص سے وہم و گمان میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے؟ ولیعوذ باللہ۔ یہ آیت کیا ہے؟ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے۔ تو رو پڑے اور انہوں نے کہا میں نوکری نہیں کر سکتا اور مانگنا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آ گئے اور اس مرتبہ کچھ ایسے درد سے کہا کہ شہزادہ رو پڑا۔ وہ اندر گیا اور چابیاں لا کے، اپنے اختیارات کا پروانہ اپنے باپ کا لا کے سامنے رکھ دیا اور کہا حضرت سب کچھ آپ کا ہے، جو چاہیں لے لیں، جہاں چاہیں خرچ کر دیں، میرا کچھ نہیں۔ حکم ہوا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے محل سے باہر آؤ۔ ہر دم باتیں ہوتی ہیں بغیر آواز کے۔ اگر اس کی تشریح دیکھنی ہو تو خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں دیکھنا، بغیر آواز کے یہ پیغام پہنچا اور شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ محل سے باہر آ گئے۔ فرمایا گیا جیب میں ہاتھ ڈالو، انہوں نے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نے سوال کیا دماغ سے کہ یہ کیا ہے؟ دل نے کہا کہ 7 زمینوں کے خزانے ہیں اور تمہارے حوالے ہیں، جو چاہے لو۔ اور ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ ہم اپنی زیارت کرائیں، البتہ بھیک مانگنا بند کرو، اب ہم سے مانگا کرو، اور یہ سارے خزانے تمہارے ہم نے دے دیے۔ 2 باتیں کرنا، ایک یہ کہ بھیک نہیں مانگنی، اور دوسری یہ کہ جہاں چاہو خرچ کرو، یہاں سے لے لو، اور ہم نے کھول دی۔ بات سے بات یاد آتی ہے، یہ سارا سلسلہ جتنا دیوبند کا آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ان میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے باہر ہو۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بھابھی سے ایک دن کچھ پیسے مانگے، تو باوجود پیسے ہونے کے انہوں نے نہیں دیے، تو میرے دل پہ چوٹ لگی، تو فقر و فاقہ بڑھ گیا، تنگی بڑھ گئی، پریشانیاں زیادہ ہو گئیں۔ تو میں نے اس سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، جو سلسلہ چشتیہ کے مؤسس اور بانی تھے، تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ ہندوستان کے جتنے خزانے ہیں سب تمہیں دیتے ہیں، خرچ کرو۔ یہ دیوبند جو پھیلا ہے اور دیوبند میں جو برکات اور یہ سب چیزیں ہیں،
یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے وہ ایک علامت تھی کہ وہ خواب میں آئے، ورنہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے اور جو ان سب چیزوں کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو حکم ہوا انہیں کہ اب جیب میں ہاتھ ڈالو اور خرچ کرو، مگر اب بھیک نہیں مانگنی، اور کہا تمہیں اور بھی دیں گے، لیکن ابھی تم دیدار کے قابل نہیں۔ ان کا آپ زیارت کب کرائیں گے؟ فرمایا ابھی آگے اور چل۔ اگلے مرحلے پر پہنچے، مسکینوں کو دیتے دیتے ایک مرتبہ یہ حال ہوا کہ سب کچھ آنکھوں سے نظر آنے لگا، اور لوگ آتے تھے اور بغیر ان کے کچھ کہے وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ تعجب ہوا کہ ہم نے تو کچھ کہا نہیں اور ہمیں اپنے سوال کا جواب مل گیا، ہم نے کچھ مانگا نہیں اور انہوں نے دے دیا، ہم نے کچھ بات ذکر ہی نہیں کی اور یہاں ہم پہ ہی ساری باتیں آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا، ہم یہ دروازہ بھی کھول دیتے ہیں تکوینیات کا، اور ہم یہ دروازہ بھی کھول دیتے ہیں اپنی فتوحات کا۔ معروم اس پہ بہت آگے تک چلے ہیں۔ پھر معروم رحمۃ اللہ علیہ نے عشق شروع کیا ہے، بلکہ اس میں بھی عشق ہے کہ اللہ کے عشق سے جو مقامات بندہ طے کرتا ہے وہ بہت آگے تک انسان کو لے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کائنات میں اپنے اسرار اور رموز رکھے ہیں وہ ان سے واقفیت حاصل کرے۔ اس لیے یہ رنگ ہیں، مثنوی کو پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور یہ زندگی کے حقائق ہیں، ایک مستقل شاہراہ ہے جہاں سے آدمی غفلت سے بچتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ غفلت ہے، اور غفلت کے مقابلے میں سب سے بڑی نیکی آگہی ہے۔ غفلت سے نکلا تو آگہی کا دروازہ کھلا، اور آگہی کا دروازہ کھلا اور غفلت کا باب بند ہوا، دونوں ایک ہی وقت میں ہو جاتے ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس ایک نروگا دل لے کے آئے، یہ آگاہ دل تھا۔ اس لیے جو لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور نبوت کی زندگی سے پہلے کی زندگی کو غفلت کی زندگی قرار دیتے ہیں، وہ ان پڑھ جاہل ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پر بھی کس عظیم مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ نبوت بہت بڑی چیز ہے، وہ تو آگاہ ہوتے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اپنے پروردگار کے پاس آیا ایک ایسا دل لے کے جس سے کوئی روگ نہیں لگاتا، اور سب سے بڑا روگ اللہ کی راہ میں غیر کی محبت ہے۔ عراقی نے اسی کو کہا تھا کہ ہمیں غیر سے کب محبت ہے، جس سے محبت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ان کا پرتو ہے، رحمہ اللہ۔ اس سے سب سے بڑا جرم غفلت ہے، اور سب سے بڑی نیکی آگاہی ہے، معلوم ہونا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور راہ اس کو دکھاتا ہے، من يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں انابت ہوتی ہے، جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔
اس راہ پہ دھیرے دھیرے چلاتے ہیں اور انتہا تک لے جاتے ہیں، اور غفلت پیدا کرتی ہے، غفلت پیدا کرتی ہے لذت کو، اور آگاہی پیدا کرتی ہے حدود کو۔ حد کیا ہے؟ لذت یہاں بھی ہے اور لذت وہاں بھی ہے۔ غفلت پیدا کرتی ہے لذت کو کہ بے حد و حساب لذت ہے۔ شراب میں بھی لذت ہے، اور شراب خانے کے تو اپنے مزاج ہیں۔ آگاہی بھی لذت کو پیدا کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شراب پینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی شراب جس میں سرور ہو، غفلت نہ ہو۔ اچھا بھئی وہ کہاں سے پئیں؟ تو حد متعین کرتی ہے کہ مے خانہ یہ نہیں ہے، موت کے بعد کا مے خانہ جو ہے وہاں ایسی شراب پئیں گے، اور جس میں غفلت نہیں ہوگی، سرور ہوگا، اور جس کا تم ذکر کرتے ہو کہ ساقی اور پلانے والا، اور یہ وہ تو خود کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں پاک شراب پلائے گا۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ وہ شراب پی کے غافل نہیں ہوگا، بکے گا نہیں، وہ شراب پیے گا اور سرور میں وہ معرفت کی بلند ترین سطح پہ پہنچ کے بات کرے گا۔ کانا مزاجھا زنجبیلا، ہم اس میں ادرک سونٹ ملا دیں۔ بسلام، ہمارے فرشتے داخل ہوں گے اور سلام پیش کریں۔ یطوفون علیہا، اور حسن سے بھرے ہوئے لڑکے ان کے گرد و پیش گھومیں گے شراب پلانے کے لیے، کیونکہ وہ غفلت نہیں پیدا کر رہی۔ غفلت لذت کو جنم دیتی، ایسی لذت جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور شدید ٹھوکر لگتی ہے جس پہ کبھی قدرت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس لذت میں دوام آ جائے۔ یہ کیا عذاب ہے، شراب پی اور 2 گھنٹے بعد پھر ہوش آ گیا۔ رات کو شراب پی تھی اور صبح پھر اٹھے تو ہوش میں تھے۔ لذت کا دوام، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب جو غفلت پیدا کر رہی ہے، اس میں دوام نہیں ہے، یہ بھی ہماری مہربانی ہے۔ لذت کا دوام نہیں ہے، غفلت سے پیدا ہوئی ہے، اور جو آگہی سے آگے چل کے ہماری معرفت پیدا ہوئی ہے، پہچانا ہے، وہ لذت بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے، اور دوام کے بعد جو اگلی لذت ہے وہ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر۔ صحیح بخاری میں نہیں آیا کہ وہ گھر جب آئیں گے تو ان کی بیویاں انہیں کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور کہیں گے کیوں نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور اللہ نے نئی تجلی ہم پہ ڈالی ہے۔ اس طرح کے مفہوم کی احادیث کئی جگہ آئی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ لذت ہے اور اس میں دوام ہے اور تبدل بھی ہے تو بہتر سے بہتر ہے۔ تو غفلت جو لذت کو پیدا کرتی ہے، اس لذت کے حصول کے لیے تیسرا درجہ پھر آ جاتا ہے، اور وہ ہے معصیت۔ یہاں پہ معصیت، یہ معصیت پردوں کو گہرا کر دیتی ہے، یہ معصیت معرفت کی ضد قائم کر دیتی ہے، یہ معصیت آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے اور کبھی کبھی تو اندھا کر دیتی ہے۔ اور وہاں جو آگاہی تھی، اس آگاہی نے معرفت کو جنم دیا، اور اس کے بعد آخری حد آ گئی، اور وہ وصال ہے۔
بس اس لیے ایک واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ واجب الوجود ہے، اور ایک ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود جو اس کی تجلیات کو اور اس کی معرفت کی چیزوں کو برداشت کر سکے یا پھر مر جائے۔ اور ایک واہب الوجود ہے، باری تعالیٰ کی صفات، اور صفات ہمیشہ ذات پاک کے نہ عین میں ہے نہ غیر میں ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ عین ذات ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں وہ عین ذات ہیں۔ واہب الوجود ان ساری باتوں سے بلند و بالا ہے۔ اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو علم دینے والا ہے، تو فقہا کی نظر میں یہ جملہ قابل اعتراض ہے۔ کہتا ہے میں رحمان نہیں، میں علیم کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قابل اعتراض ہے۔ اور اگر صوفی یہ کہے کہ میں واہب الوجود کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ صفات علیہ سے بھی اوپر اٹھ کر بات کرتا ہے، اور یہ عین حق ہے۔ کاش کوئی ہوتا جسے یہ مقام سمجھاتے کہ واہب الوجود جو ہے یہ اصل ہے، اور بس۔